جی سلیم احمد کے بارے میں اپنا سلیم احمد کا یہ ہے کہ میں نے جب لکھنا شروع کیا، یعنی ایک چھوٹا سا مضمون تھا، ادب لطیف کے ایڈیٹر تھے اس زمانے میں انتظار حسین، یہ بھی سن 60 کی دہائی کے ابتدائی سالوں کا، تو اس میں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھیجا، تمیزدار بہو کی بدتمیزی۔ اچھا، تو اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ بھائی کو سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو کر ڈپٹی نذیر احمد نے قوم کی اصلاح کا جو پیغام دیا وہ افادیت پرستی کا تھا، اور اس پہ انسانی جو اوصاف ہیں ان سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ فائدہ کس چیز پہ ہوتا ہے افادی پر۔ تو اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں آئیڈیلزم کو اپنانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہی حسین ہے جو مفید ہے، جو مفید نہیں ہے اور حسین ہے اسے ماننا چاہیے۔ اچھا جی، چھوٹا سا مضمون تھا، تو سلیم احمد نے پڑھا اور انتظار حسین کو خط لکھا جو انہوں نے رسالے میں چھاپ دیا آج ملتی، کہ یہ تم نے فتح محمد ملک کو کہاں سے ڈھونڈ نکالا، اگر ادب لطیف میں ہر مہینے ایک ایسا مضمون ان کا چھپتا رہے تو یہ ہو وہ۔ اچھا، تو یہ ایک پہلا غائبانہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جب بھی آتے تھے تو ملنے کا اہتمام ہوتا تھا، پہلی اطلاع ہوتی تھی۔ تو اصل میں تو وہ شروع میں تو محمد اسد عسکری بھی اور وہ بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آئی ترقی پسندوں کی، وہ بھارت پسندی کی وجہ سے۔ وہ قرار حسین کے شاگرد رہے۔ جی جی، اور لکھا بھی ان کے بارے میں دونوں۔ تو اب وہ ان سے ایسا آنا جانا ہوا کہ میری ایک دو مضامین چھپے اخبار پہ، تو انہوں نے خط لکھا، سوال اٹھا، میں نے جواب دیا، انہوں نے پھر ایک اور سوال اٹھا۔ وہ خط و کتابت ہماری جو اقبال کی ان تصورات کے بارے میں تھی وہ میری ایک کتاب میں ساری کی ساری موجود ہے، ان کے خط، میرے جواب سارے۔ بعد میں انہوں نے اقبال پہ کتاب بھی لکھی۔ اچھا، پھر جو کچھ بھی وہ لکھتے وہ مجھے ضرور پہنچتا، ماں سوائے اس کے کہ جب انہوں نے جسارت جماعت اسلامی کے ایک سپیل آیا جس پہ انہوں نے کالم لکھے، تو وہ کالم بھی فوری نہیں ملے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک اسلامی نظام کے نام تجزیے وہ مجھے بھیجی تھی، ہے میرے پاس۔ تو ان کے ساتھ جو مجھے اپنی گہری رفاقت کا احساس ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگرچہ وہ کراچی میں یہاں یا لاہور، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کراچی جاؤں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی تو ان سے نہ ملوں، گھر پہ نہ جاؤں ان کے۔ اچھا، اسلامی تو شروع میں ساتھ تھی اور وہ مشیر بھی، تو انہیں مشیر بنایا گیا اور لوگ وزیر وغیرہ بھی بنے۔ تو جب پہلی مرتبہ آئی یہاں مشیر بننے کے بعد تو فون پہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک دن کے لیے آیا ہوں لیکن تم سے ملنے ضرور آؤں گا، تو میں اس وقت جا رہا ہوں GHQ، تو وہاں سے فارغ ہو کے پہلے تمہارے گھر آؤں گا سینٹرل ٹاؤن، اس کے بعد پھر اگلا پروگرام بنائیں گے، شامی کی فلائٹ سے مجھے جانا۔ تو میں انتظار میں رہا، وہ نہیں آئے، تو میں سمجھا بھائی اب ہمارے دوست جو ہیں وہ مشیر بن گئے ہیں اور وہ بھی ماشاء اللہ حکومت کے، تو شاید تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، تو تھوڑے سے دل میں میرے ایسا رہا کہ بھائی یہ کیا کیا انہوں نے، اور کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ اگلی مرتبہ آئے تو وہ بتائے بغیر گھر آ گئے، تو میں نے کہا بھائی پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یار میں تو یہ
بشیر کی حیثیت سے تنگ آ گیا ہوں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا جلدی. میں کیا وجہ کہ مجھے تمہارے پاس آنا تھا. میں نے سوچا کہ گھنٹے کی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو انہوں نے باہر اتنا انتظار کرایا فوجیوں نے بشیر صاحب کو, خود انہوں نے کہا بشیر صاحب کو کہ 4-5 گھنٹے باہر بیٹھا رہا. پھر جب ملاقات ہوئی تو اس وقت مجھے جلدی تھی کہ جہاز پکڑنا تھا تو میں چلا گیا وہاں. تو یہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ نظام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ باہر اتنا انتظار کرنا پڑا کہ وقت آیا ہو. آپ اپنی پسند کا کوئی سلیم احمد کا شعر جو سنانا چاہیں؟ اچھا, اب وہ میرے آپ سے بھی تو اس طرح سے تھوڑا سا یہ جب سے آپریشن ہوا ہے, لیکن ان کے اتنے اشعار یاد تھے اور ایسے یعنی سیل مبتدی قسم کے اشعار. تو اب ایک دور ایسا بھی آیا ان پہ کہ جب وہ اینٹی غزل والا دور وہ بھی. تو جو بات مجھے ان کی سب سے بات کیا ادا بڑی پسند آتی ہے اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو کہ وہ جو سوچتے تھے اور جس کیفیت میں ہوتے تھے اسی میں اظہار کر دیتے تھے وہ, اور پھر جو کچھ لکھا پھر اسے سنبھال کے نہیں رکھا اس طرح سے کہ بھائی اسے کیا چھاپنا. یہ تو ایک ایسے دور کا ہے کہ جب میں ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا یا شاک کی کیفیت تھی, اس میں بھی انہوں نے لکھی کچھ چیزیں, لیکن شکر ہے کہ وہ ساری چھاپ گئے, مضامین بھی چھپ گئے اور ان کی وہ شاعری بھی چھپ گئے, کلیات پہ بھی ساری چیزیں آ گئی ہیں.